بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا. مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. یہ کہنا کہ ایک بے سہارا، یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، وہ درد فرقت کا مارا. یہ کہنا کہ وہ دور رہ کر پھرے، در بدر صبح و شام عرض کرنا. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں، تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہیں آنکھیں. یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض کرنا. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا. یہ کہنا گناہگار بدکار ہے وہ، خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ. یہ کہنا کہ گناہگار بدکار ہے وہ، خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ.
نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ، پلا دو محبت کا ایک جام عرض کرنا۔ ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا دعا پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں حجاج کے، عشاق کے قافلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان فرما دیجئے۔ کہا کہ یا اللہ، میری آواز کو کون سنے گا؟ میں آبو گیا وادی کے اندر ہوں، چند ایک لوگ جو میری آواز کو سن رہے ہیں، صرف یہ میری آواز پر آ جائیں گے۔ تو میرے مالک نے کہا کہ ابراہیم، آواز لگانا آپ کا کام ہے، اور اس آواز کو روئے عالم کے ہر فرد تک پہنچانا یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا حج کے فرض ہونے کا۔ اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، لوگ دور دور سے بھی آئیں گے، اپنی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، پیدل چل کر بھی آئیں گے، مختلف سواریوں پہ سوار ہو کر آئیں گے۔ سفر کی وجہ سے ان کی سواریاں، ان کی اونٹنیاں دبلی پتلی ہو چکی ہوں گی، لیکن وہ اللہ کے گھر کا سفر چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ کے گھر کی طرف دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتے ہوئے روانہ ہو جائیں گے۔ تو آپ اعلان کر دیجئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، اور اعلان کے بعد جب اعلان ہوا تو فرمایا، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو روئے زمین کے ہر فرد نے سنا۔ وہ خالق آج تو ہماری دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم آواز پہنچاتے ہیں۔ میری آواز یہاں کتنے افراد ہم سن رہے ہیں۔ جو آواز کا اور ان چیزوں کا خالق ہے، اس کے لیے آواز پہنچانا کیا مشکل ہے؟ تو اس نے آواز نہ صرف دنیا میں موجود لوگوں تک پہنچائی، بلکہ عالم ارواح کے اندر بھی جو روحیں موجود تھیں ان تک بھی اس آواز کو پہنچایا، اور فرمایا کہ جب وہ آواز گئی تو عالم ارواح کے اندر موجود روحوں نے بھی کہا لبیک لبیک اللہم لبیک،
اور یہ لبیک جس نے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ اس کو اتنی ہی بار بیت اللہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. جس کو جتنی بار حاضری کی توفیق ہوتی ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے اتنی ہی بار اللہ کے نام کے اوپر لبیک کہا تھا اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے حج کا فرض ہونا اس کے لیے مقدر میں کر دیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے بعد لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آج میں اور آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. یہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں ہے، یہ آواز عاشقوں کی آواز ہے، دیوانوں کی آواز ہے، اور یہ ایسی تڑپ ہے جو اپنے دل کی ساری اندر کے درد کو نکال کر سامنے رکھ دیتی ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں. اب یہ آپ دیکھیں اسلام بت پرستی سے منع کرتا ہے، اسلام بت پرستی سے منع کرتا ہے کہ پتھر کی پوجا مت کرو، لیکن ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس سے محبت کا اظہار بھی چاہتا ہے. تو چونکہ رب العالمین کی ذات اس بندے کے سامنے نہیں ہے تو بندہ اپنے رب سے محبت تو کرتا ہے نا. اللہ نے خود بھی کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. اب محبت کا اظہار کیسے ہو؟ فرمایا محبت کے اظہار کے لیے تم میرے گھر میں آ جاؤ اور میرے گھر کے دیوانہ وار چکر لگانا شروع کر دو، تمہاری محبت کا اظہار ہو جائے گا. تمہارا دل کرتا ہے نا مجھ سے چمٹنے کو، تمہارا دل کرتا ہے میرے ساتھ لگنے کو، تمہارا دل کرتا ہے معانقہ کرنے کو. تو اب اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے. اس ملتزم سے چمٹ جاؤ. ایسے ہی ہے جیسے تم نے رب سے معانقہ کر لیا ہے اور تم اپنے رب کو اپنے دکھڑے سنانے لگ گئے ہو. مولا میں ساری دنیا کا دھتکارا ہوا، میں ساری دنیا کا رد کیا ہوا، میں ساری دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنے غموں کو لے کر، اپنے سارے کے سارے دکھ اور درد لے کر آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں. میرے دکھوں اور دردوں کو آپ دور فرما دیجیے. تو انسان ملتزم سے چمٹتا ہے تو یقین جانیے گا وہ فرحت، وہ مسرت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. جب بیت اللہ سے ہم چمٹتے ہیں نا اس میں ایک عجیب کیفیت اللہ نے رکھی ہے. ایسے ہی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے چمٹ کر روتا ہے تو اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے. بچے کا وہ سارے کا سارا غم دور ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنا دکھ درد سنا دیا. جب بیت اللہ سے چمٹ کر ہم اپنے رب کے سامنے وہ ساری اپنی التجائیں رکھتے ہیں اللہ ہمارے سارے دکھ درد اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جس آدمی نے بیت اللہ کا حج کیا ولم یفسق، اس کے اندر کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اس طرح حج کر کے وہ اللہ کے گھر سے واپس آ گیا. من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق، کسی کو گالی بھی نہیں دی، کسی کو زبان سے ہاتھ سے تکلیف بھی نہیں دی، اور کوئی گناہ کا نافرمانی کا کام بھی نہیں کیا. فرمایا راجع کیوم ولدته امه، اسی طرح بیت اللہ سے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے گناہوں سے علائشوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جب اپنے مالک کے گھر کا حج کر کے وہ بندہ واپس آتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح گناہوں سے اور علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آدمی حج کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ اب جناب میں نے تو حج کر لیا، میں تو حاجی صاحب بن گیا، اب میں حاجی صاحب بن گیا. وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ ایک آدمی کریانے کی دکان پر گیا، اسے کہنے لگا کہ بھائی میرا کھاتا نکالو. اس نے کہا بڑی دیر کا کھاتا جناب کا بنا ہوا تھا، آج لگتا ہے کہ میرا وہ مقدر چمکنے کا ٹائم آ گیا. بلا کر کہا میرا کھاتا لاؤ. وہ کھاتا لے کے آیا کہ آج تو پیسے مجھے ملیں گے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا لکھا ہوا ہے تو نے؟ وہ سارا کھاتا اس نے بتایا جی اتنے اتنے پیسے لکھے. کہتا نام کیا لکھا ہے پہلے یہ بتا. اس نے کہا جی یہ نام لکھا. اس نے کہا اس کے ساتھ حاجی کا اضافہ کر دے، اس کے ساتھ حاجی کا اضافہ کر دے.
کہ فلاں حاجی صاحب کا یہ کھاتا ہے. میرے بھائیوں یہ حج اس لیے نہیں کیا. کہتے ہیں نا پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی. پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی. ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نام رکھ لیا غازی. مکے مدینے جے گھم آیا تے نام رکھ لیا حاجی. اور بلیا تو کچھ بھی حاصل نہ کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی. آپ دنیا کے کونے کونے میں پھر آئے, اگر آپ نے مخلوق خدا کو ناراض کیا ہے, اللہ کی مخلوق کو آپ نے تکلیف دی ہے, تو پھر آپ کے حج نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے لیے وبال جان ہے. حج کرنے کے بعد بہت سے لوگ آج کل حج کے لیے جاتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حج پہ اس وقت جائیں گے جب ہماری عمر کا آخری حصہ آ جائے گا. ہماری عمر کا آخری حصہ آ جائے گا, پھر اس کے بعد ہم گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے. پھر اس کے بعد ہم, میرے بھائیوں پتہ ہے کتنی زندگی ہے ہماری, کس زندگی کی کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, میں حج اس وقت کروں گا جب میں اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں گا. ابھی بچے چھوٹے ہیں, میرے بچوں کی جب شادیاں ہو جائیں گی پھر کروں گا. حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حج یہ نکاح پر مقدم ہے. آج یہ ضرورتیں کس نے بنائی ہوئی ہیں, یہ جہیز کس نے ضرورت بنائی؟ ہم نے بنائی ہے. کہ ہم نے کہا کہ جی بیٹیوں کی شادی پہ اتنا پیسہ میں نے خرچ کرنا ہے, بیٹوں کی شادی پہ اتنا پیسہ لگانا ہے. ہم فرض حج کو مؤخر کر کے ان کاموں کے اوپر لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. میرے محبوب پاک محبوب کا فرمان سن لیجئے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج بیت اللہ کا استطاعت ہونے کے باوجود نہ کیا, استطاعت تھی, مال و دولت تھی, پیسہ تھا, اس کے باوجود حج نہیں کیا, فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, میں اس سے بری ذمہ. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس چیز کی وعید ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے اپنے گھر کا, اپنے رب کے گھر کا حج کرو, بیت اللہ کا طواف کرو, جا کر اپنے رب کو اپنے دکھڑے سناؤ اپنے رب کے گھر کا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ حج کرتے ہیں, کثرت سے حج عمرے کرتے ہیں, اللہ آپ کے فقر و فاقہ کو دور کر دیتے ہیں. اللہ آپ کی تنگیاں, مالی تنگیوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں. یہ اس قدر خوبصورت نسخہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے گھر کا طواف کریں. لیکن یہ کہنا کہ میں بچیوں کی شادیاں کروں گا پھر حج پہ جاؤں گا, میرے بھائیوں ہمیں نہیں پتا ہمیں زندگی کی کس موڑ پہ شام ہو جائے, ہمیں نہیں پتا ہم کس موڑ پہ زندگی کو کھو دیں اپنے ہاتھوں سے. جو وقت ہمارے پاس ہے وہ غنیمت ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے, یہ مال اور دولت کے ساتھ ہی حج فرض ہے. زکوٰۃ صرف پیسے والوں پہ فرض ہے, حج صرف پیسے والوں پہ فرض ہے, اور کسی پہ فرض نہیں ہے, اور کسی پہ فرض نہیں. ہاں ہمیں بھی کچھ حج کے طریقے بتائے گئے, جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی بتائے گئے طریقے. یہ انشاءاللہ پھر کسی دن, گزشتہ جمعہ بھی ایک بات آئی تھی کہ والدین کو جس نے دیکھ لیا محبت کی نگاہ سے, اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں, اس کو بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کہ جس نے کسی عالم کی خدمت کی, جس نے کسی عالم کی خدمت کی, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں, 70 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آج ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا نا کہ علماء کو کون پوچھے, نعت خان پہ ہم لاکھوں روپیہ بہا دیں گے, لیکن کسی عالم کو دینے کی باری آئے گی, اپنی مسجد کے امام کو دینے کی باری آئے گی, اس وقت ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں. میرے محبوب یہ ارشاد فرما رہے 70 حج کا ثواب ہے اگر کوئی اپنے عالم دین کی خدمت کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ صبح کو اشراق کے وقت تک اپنے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور اشراق کے 2 نفل پڑھ کے چلا جاتا ہے, اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے پاس بھی حج کے چانس موجود ہے, جو غرباء ہیں وہ اس طرح کے حج بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے, اگر کسی کے والد پہ حج فرض تھا لیکن وہ نہیں کر سکے, اب وہ دنیا سے چلے گئے, تو اب وہ اپنے والد کی طرف سے اگر خود حج کر لیتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے, اگر کسی اور کو حج کروا دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حج بدل, جو آدمی کسی اور کو حج کرواتا ہے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی طرف سے, فرمایا اللہ 3 لوگوں کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 3 لوگوں کو, ایک اس کو جس نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے, اور ایک اس کو جس کے لیے حج کیا گیا ہے, جس مرحوم کی طرف سے حج کیا گیا ہے, اس کو
اس کو بھی اللہ رب العزت پورے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک جس نے حج کیا ہے جا کر اس کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حج بدل ایک ہے لیکن اس کا ثواب اللہ 3 لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی کی سفارش اللہ رب العزت 400 گھرانوں کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ حاجی کی سفارش، اور راوی کو یہاں پر شک ہے کہ میرے محبوب نے 400 گھرانے فرمایا تھا، یہ 400 افراد فرمایا تھا۔ اگر 400 افراد بھی ہوں تو وہ بھی کم نہیں ہے کہ وہ 400 بندے جن کے لیے جہنم لازم ہو گئی، اللہ سے جا کر حاجی کہے گا یا اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ 400 لوگوں کی اس حاجی کے کہنے پر بخشش کا فیصلہ فرما دے گا، بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ کتنی عظیم بات کہ اللہ کے گھر کا حج کیا۔ قبیلہ ہے سعدون خولانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے نیک ولی تھے، تو ان کے پاس ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ قبیلہ قطامہ تھا ایک، انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور اس کے بعد پوری رات لگے رہے کہ اس کے جسم کو آگ لگا دی جائے، اور آگ نہیں لگی اس کے بدن کو، اس کا بدن ویسے کا ویسا سفید رہا۔ تو سعدون خولانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت اس طرح سے اس قبیلے والوں نے کیا اور اس بندے کے جسم کو آگ نہیں لگی، ہمیں سمجھ نہیں آیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ آپ جا کر تحقیق کریں کہ جس آدمی کو انہوں نے شہید کیا ہے اس آدمی نے یقیناً 3 حج کیے ہوں گے، اس آدمی نے یقیناً 3 حج کیے ہوں گے۔ وہ جب ان کی بات کو سنا تو سننے کے بعد گئے، انہوں نے جا کر تحقیق کی کہ واقعی اس آدمی نے 3 حج کیے تھے۔ پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ فرمانے لگے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، جس نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے 2 حج کیے اس نے اپنے اللہ کو قرض دیا، اس نے اپنے اللہ کو قرض دیا، اور فرمایا جس نے 3 حج کیے اس کی بال اور کھال پر اللہ آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اللہ آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ حج ایسی چیز ہے، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ولم یرفس ولم یفسق، اس کے اندر کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی حکم عدولی نہیں کی، راجع کا یوم ولدتہ امہ، فرمایا اسی طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے گناہوں سے پاک۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، اذا لقیتم الحاج، جب حاجی حج کر کے آتا ہے نا تو اس کو فرمایا جا کر ملا کرو، اسے ملا کرو، اذا لقیتم الحاج، جب تم حاجی سے ملتے ہو، وصافحہ، اور اس سے مصافحہ کرتے ہو تو اس سے کہو، ومرہ، اس سے کہو، ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ، کہ آپ ہمارے لیے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر دیں۔ اگر وہ حاجی آپ کے لیے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر دے گا، اللہ تمہاری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات کہ حاجی آیا ہے، ابھی وہ گھر نہیں گیا، اب اسے کہو بھائی ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دو۔ ادھر میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ اے اللہ حاجی کی بھی دعا کو قبول فرما، اور جس کے لیے حاجی دعا کر دے تو اس کی بھی دعا کو قبول فرما۔ کس قدر دعا، کس قدر فضیلت کی بات۔ اور یہ حج کا ایک سفر ایسا ہے، عظیم سفر ہے کہ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ایک سفر کے اندر آپ اپنی ذات کے اوپر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو دولت خرچ کر رہے ہیں، فرمایا 1 روپیہ آپ نے اپنی ذات پر جو خرچ کیا ہے، آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے پر 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر، یعنی 1 درہم خرچ کیا تو 4 کروڑ درہم خرچ کرنے کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، کہاں ہے ایسا نفع والا سودا؟ اتنا نفع، اتنا فائدہ کہ اس کے اندر گھاٹا ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جب اللہ کے گھر کا ہم حج کریں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیں، ہمارے لیے عافیت کے فیصلے کر دیں، ہمارے لیے رحمتوں کے فیصلے کر دیں۔ اس سے بڑا اور ہمارے لیے احساس کیا ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا، دے نطق مجھے مدح سرائی کے لیے، دے نطق مجھے مدح سرائی کے لیے، جانا ہے مدینے میں گدائی